تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو في طيبة القرآن في صحبة الأبرار وصفوة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ قراءت اور تلاوت میں کیا فرق ہے؟ یقیناً بڑا اہم سوال ہے۔ جواب اس سوال کا یہ ہے کہ قراءت عربی میں حروف اور الفاظ کو باہم ملا کر پڑھنے کو کہتے ہیں، پڑھائی کو بھی کہتے ہیں، اور پڑھنے کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، اس کو بھی عربی میں قراءت کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا المقری، المقری پڑھانے والے کو کہتے ہیں، قاری آج جو ہم کہتے ہیں قاری تو پڑھانے والا، ورنہ بنیادی طور پر قرآن کا جو معنی ہے وہ ہے جمع کرنا۔ حروف اور الفاظ کو ہم جمع کرتے ہیں، پھر اس کا ہم زبان سے اظہار کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اس عمل کو عربی میں قراءت کہتے ہیں۔ سورۃ العلق میں مشہور آیات ہے، 96 نمبر کی صورت ہے، آیات نمبر 1 میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ربک الذی خلق یعنی پڑھ نام سے اپنے رب کے جس نے پیدا کی۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں بھی ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے اعمال نامے کو پڑھ، بے شک تو اپنے اعمال کے حساب کے لیے خود ہی کافی ہو۔ اور ایک آیات ہے جو مشہور آیات ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الاعراف کی 204 آیات، اس میں فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھی جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو ان آیاتوں سے معلوم ہوا کہ قراءت پڑھنے اور پڑھانے کو کہتے ہیں۔ اب تلاوت کیا ہے؟ تلاوت عربی میں کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، اور کسی چیز کے اتباع کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کے نتیجہ میں کوئی نئے چیز کو نکالنے یا پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، اور کسی چیز سے کے نتیجے میں ایک دوسری بات کو نکالنا۔ قراءت کا تو معنی تھا پڑھنا یا پڑھانا، مگر تلاوت میں اب اتباع کا مفہوم پیدا ہوگا، اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اور کسی چیز کے نتیجہ میں کوئی بات نکالنا۔ اب دیکھیے، ایک تو اتباع جسمانی چیز کا ہوتا ہے، ایک جسمانی چیز کے پیچھے پیچھے آپ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سورہ شمس کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، گواہ ہے سورج، یا عام ترجمہ قسم ہے سورج کی، یا سورج دلیل ہے اور اس کی روشنی، والقمر اذا تلاها، اور چاند اور اس کی تلاوت۔ اب چاند کس طرح کی تلاوت کر رہے؟ تلاها، تو معنی چاند جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے یا چلتا ہے، یا اس کی اتباع کرتا ہے، یا آج کے مفہوم، چونکہ آج ہم نے اس چیز کو سمجھا، اس زمانے میں ہم چیزوں کو نہیں سمجھ رہے تھے، ہم نے دیکھا سورج غروب ہوا تو اس کے پیچھے چاند آیا۔ تو چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تلاوت کا بنیادی معنی اتباع کرنا، اب ہمیں پتہ چلا کہ واقعی چاند جو ہے نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اس کے سیارے کا ایک ذیلی سیارہ ہے، زمین سورج کا سیارہ اور چاند زمین کا سیارہ۔ اب چاند کرتا کیا ہے؟ وہ تابع ہے سورج کا، سورج سے اب وہ روشنی لیتا ہے، اقتباس کرتا ہے، روشنی کا اقتباس کرتا ہے، پھر اس روشنی کو ہماری طرف بیچتا ہے، ریفلیکس اس کو کرتا ہے ہماری طرف اس کو، پھر ہماری زمین کو وہ روشن کرتا ہے۔ آپ سمجھیں؟ مثلاً یہ کہ ہم بھی اس طرح قرآن سے اخذ کریں،
اس طرح قرآن کی اتباع کریں. ہم خود ایک دفعہ قرآن کو پڑھیں, پھر اس کو ہم سمجھیں, اس کو اپنے عمل میں لائیں, پھر اس کو ہم دنیا کی طرف پیش کریں. یہ خود نور ہے. جس طرح سورج روشنی ہے, اس سے چاند نے روشنی لی اور وہ روشنی ہماری طرف منتقل کی. اسی طرح قرآن نور ہے, روشنی ہے. تلاوت کے ذریعے ہم نے اس کا پیچھا کیا, ہم قرآن کے تابع ہوئے, کیونکہ اتباع کے لیے پھر ضروری اس کی اس کو سمجھنا. جب آپ اس کے پیچھے چلو گے تو سمجھ کر چلو گے. اب اس سے ہم نے روشنی لی, آگے اس روشنی کو ہم نے دوسروں کو پہنتا, خود بھی منور ہو گئے. قرآن نور ہے, پہلے اپنے آپ کو ہم نے منور کیا چاند کی طرح, پھر ہم نے دنیا والوں کو منور کیا. سمجھے میری بات؟ یہ ہے تلاوت. اب تلاوت جو ہے نا, وہ اسی لیے صرف آسمانی کتابوں کو پڑھنے کے لیے آتا. قرات تو عام ہے, کسی بھی کتاب کو آپ پڑھ لیں اس کو قرات کہتے, مگر آسمانی کتابوں کو پڑھنے کو ہم تلاوت کہتے. قرآن کی تلاوت کر رہا, آپ کہہ سکتے قرآن پڑھ رہا ہے, مگر قرآن کی وہ تلاوت کر رہا ہے, اس لیے کہ قرآن نور ہے. باقی آسمانی کتاب نور تھی, اس سے آپ نے اخذ کیا اور آگے تم نے لوگوں کو پہنچایا. گویا کہ اب ہم کہتے کہ نا تلاوت آسمانی کتابوں کی پڑھنے کو پڑھانے کو تلاوت کہتے, اور عام کتاب اس کو ہم قرات کہتے. اب سورہ بقرہ میں ایک آیات, کسی چیز کے پیچھے پیچھے جانے کو قرات تلاوت کہتے. اگر آپ نے پڑھا ہے سورہ توبہ کی آیات 102 میں, یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی, انہوں نے تورات کو چھوڑا, تورات کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے لگے جو سلیمان کی بادشاہی میں شیاطین پڑھا کرتے تھے, ان کے پیچھے چلے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان. انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا, چاہیے تھا کہ وہ تورات کے پیچھے پیچھے چلتے, تورات سے روشنی لیتے اور دنیا کو منور کرتے, پر انہوں نے تورات کو چھوڑا اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین ملک سلیمان السلام کی بادشاہی میں پڑھا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ تلاوت کا مطلب صرف قرات نہیں ہے, پڑھنا نہیں ہے, کیونکہ شیطان نے اس کو کیسا پڑھا تھا, اس کو پیش کیا تھا, وہ ان کی اتباع میں لگے تھے. اور ایک آیات ہے مشہور سورہ بقرہ میں بھی, سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی, وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. بے شک اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ بیجا انہی میں سے ایک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کیا کیا, یتلو علیہم آیاتہ. اب یہ پیغمبر اللہ کے آیاتوں کو پیش کرتے لوگوں کے سامنے, اس کو پیش کرتے, صرف یہ پیغمبر اس کو پڑھاتے تھے نہیں, اس کو پیش کرتے تھے. یہ ایک پیغام تھا خدا کی طرف سے, اس پیغام کو پیغمبر پہنچاتا تھا تو صرف پہنچاتا نہیں تھا بلکہ اس کی تعلیم بھی دیتا تھا, پھر اسی تعلیم کے ذریعے ان کا تزکیہ بھی کرتا تھا, پھر قرآن کی حکمت بھی بتاتا تھا. باقاعدہ آیات ہے, اگر آپ سورہ آل عمران کی آیات 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اب تلاوت کس کہتے ہیں؟ ایک چیز کو صرف پڑھنا نہیں, سمجھ کر پڑھنا اس کو, اس لیے سمجھنا کہ اس کی میں نے پیروی کرنا ہے, اور پیروی اس طرح نہیں کہ صرف تم نے پیروی کی, بلکہ اب اس پیغام کو, اس عمل کو آپ نے عام کرنا ہے, دنیا والوں کو بھی آپ نے بتانا ہے کیا ہے پیغام قرآن کا. اب مسلمانوں, آپ نے اس نورانی کتاب سے اپنے آپ کو منور کیا, آپ کا عقیدہ منور ہوا, آپ کی عبادات میں تنویر آئی, آپ کے اخلاق اور معاملات منور ہوئے, آپ کی معاشرت, آپ کی معیشت, آپ کی سیاست یہ منور ہوئی. اگر نہیں تو دنیا کو آپ کس طرح روشن کرو گے, اس تاریک دنیا کو تم کس طرح روشن کرو گے, الا یہ کہ اب تلاوت کو آپ نے سمجھنا ہے. بے شک آپ قرآن کی قرات کریں, ایک ایک حرف پر آپ کو اللہ پاک نیکی عطا فرمائے گا, 10 نیکیاں.
مگر لازم ہے کہ آپ نے اب قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے. تلاوت قرآن کو سمجھ کر آپ نے پڑھنا ہے اس حوالے سے کہ میں نے اس کو عملی جامہ دینا ہے, میں نے اس کی اتباع کرنا ہے, میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں گا, اس سے میں اخذ کروں گا روشنی, پھر اس روشنی کو اپنے اندر لاؤں گا, پھر اس روشنی کو دنیا کو دوں گا, میں دنیا کو منور کروں گا. اسی لیے فرمایا سورہ بقرہ کی آیات 121 میں, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, بے شک جن کو ہم نے کتاب دی انہوں نے اس کی برحق تلاوت کی, یہ اس لیے کہ اس پر وہ ایمان لاتے. مومن آدمی ہمیشہ برحق تلاوت کرتا, اس لیے قرآن کو پڑھتا ہے کہ میں اس کو سمجھوں گا, اس لیے اس قرآن کو پڑھتا ہے کہ میں اس کی اتباع کروں گا, یہ نور ہے, یہ روشنی ہے, اس لیے میں اس روشنی کا عکس بنوں گا, پہلے اپنے آپ کو روشن کروں گا اس روشنی سے, پھر میں دنیا کو روشن کروں گا. کاش کہ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان قرآن سے روشنی لے, پھر اس روشنی کو دنیا میں جو ہے نا پہنچائے, دنیا کو روشن کرے, ایک روشن دنیا ہمارے سامنے ہو جائے. یہ ظلم, یہ بدامنی, یہ عداوتیں, یہ بغض, یہ نفرتیں, یہ سب ختم ہو جائے, اور شرک کی وجہ توحید کا نظام آ جائے, کفر کی وجہ اسلام آ جائے, اور ساری دنیا, ساری انسانیت خوش ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان, وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح ويطوي